سیدہ خاتون جنت نے حسنین کریمین کو ایک مصلے پہ لٹایا ہوا ہے، جانور کی کھال کا مصلہ ہے، جس طرح کہ قربانی کے جانوروں کی جو کھال ہے اس کو گھروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے مصلہ بنا کر۔ تو مصلے پہ اس چٹائی پہ حسنین کریمین کو لٹایا ہوا ہے، دروازے پہ ایک سائل آ گیا، وہ سوال کرتا ہے گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں جو دی جائے، تاجدار فقر و ولایت کا گھر ہے، جسے نانے جویں بخشا ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ اقبال نے یہ دعا مانگی ہے۔ حضور حیدر کرار تاجدار فقر ہیں، تاجدار ولایت۔ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ سیدہ اٹھا کے اس سائل کو دے دیں۔ حسنین کریمین کو مصلے سے اٹھا کے ننگے فرش پہ لٹا دیا ہے اور اپنے بچوں کے نیچے سے مصلہ کھینچ کے اس سائل کو دے دیا ہے، دروازے پہ آنے والا خالی نہ جائے۔ یہ ہستیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ وہ دور نفسا نفسی اور خود غرضی کا دور، ہر دور میں کچھ انسانوں پہ لالچ غالب رہی ہے، لیکن اس دور میں تو انتہا ہو گئی لالچ کی۔ اس دور میں تو وہ شعبے جو خدمت کے شعبے تھے وہ بھی جلب زر کا ذریعہ بن گئے، ان سے بھی لوگوں کی جیبیں کاٹ کے اپنی جیب بھری جا رہی۔ جیب کاٹنے والا وہی نہیں ہوتا، جیب تراش وہی نہیں جو ہجوم میں اپنی انگلیوں سے کسی کی جیب سے پیسے نکال لے، جو کسی کرتب سے فن سے پیسے نکال لے وہ بھی جیب تراشی۔ کتنے شعبے ایسے ہیں جو خدمت کے شعبے تھے لیکن وہ بھی پیسے اکٹھے کرنے کے شعبے بن گئے۔ اس لیے آج کا انسان انتہائی درجے کا لالچی ہو گیا، حریص ہو گیا، ہوس پرست ہو گیا۔ اس دور میں ان ہستیوں کا ذکر اور ان کی سیرتوں کا ذکر کہ وہ کیسے نفع رساں لوگ تھے، ایثار پسند لوگ تھے۔ گھر میں ضرورت ہے چٹائی کی، اپنے بیٹوں کو اس پر لٹایا ہوا ہے لیکن انہیں ننگے فرش پہ لٹا دیا ہے اور چٹائی سائل کو دے دی۔ خود بھوکے رہتے تھے مگر اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ علامہ اقبال نے منقبت پیش کی ہے سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں، اور اس میں انہوں نے ایک شعر آپ کی سیرت کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ بہر محتاج دلش آنگونا سوخت، با یہودی چادر خود را فروخت۔ حضرت سلمان فارسی آپ کے دروازے پہ آئے ہیں کہ میرے ساتھ ایک نو مسلم ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، چند گھروں سے پتہ کیا ہے لیکن کہیں سے کھانا نہیں ملا، سب کے گھر میں فاقہ ہے، تو سیدہ آپ کچھ مدد فرمائیں۔ اس وقت سیدہ خاتون جنت بھی فاقے سے ہی ہیں، خاتون جنت کے گھر بھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں جو اٹھا کے دی جائے، لیکن سیدہ نے حضرت سلمان فارسی کو خالی لوٹانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے، آپ کے پاس ایک چادر تھی وہ دے دی حضرت سلمان فارسی کو، جاؤ اسے فروخت کر کے جو پیسے ملے ان سے اناج خرید کے لے آؤ، میں کھانا تیار کر کے اس مسافر کو کھلا دیتی۔ اقبال نے اس روایت کو اشعار میں پرویا ہے، بہر محتاج دلش آنگونا سوخت، کوئی محتاج دروازے پہ آ جائے سیدہ کا دل تڑپ اٹھتا ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ ضرورت مند ہے، یہ خالی نہ جائے۔ دل میں دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، آج ہمارے دل میں اپنے لیے ہی خیر خواہی کا جذبہ ہے، اپنی بہتری کی سوچ ہے، لیکن عقیدت ہم ان ہستیوں سے رکھتے ہیں جو دوسروں کی بھلائی سوچتے تھے، دوسروں کی خیر خواہی کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی گئے ہیں، اس چادر کو بیچا ہے، اناج خرید کے لائے ہیں، سیدہ کو پیش کیا ہے، آپ نے کھانا تیار کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ آپ رکھ لیں چونکہ آپ کے گھر میں بھی فقر و فاقہ ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا جو چیز میں اللہ کے راستے میں دے دیتی ہوں اسے پھر واپس نہیں لیں۔ یہ ہے ان ہستیوں کا کردار، یہ ہے ان کی سیرت۔